اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں جو پیغام جو ہم نے آپ لوگوں تک دینا ہے وہ ہے توبہ۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہر مومن اور مسلمان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اخلاص کے ساتھ پکی سچی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بارگاہ الہی میں توبہ کرو، خالص اور سچی توبہ۔ اللہ رب العزت بہت رحیم و کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، جس نے کرام کاتبین کے لکھنے سے پہلے بھی ہمیں توبہ کے لیے ایک مہلت عطا فرمائی۔ نبی ذیشان علیہ السلام کا فرمان ہے، بائیں طرف والا فرشتہ خطا کار مسلمان کی غلطی لکھنے سے 6 گھڑیاں قلم روکے رکھتا ہے۔ سوچتا ہے کہ کیا پتہ میرا بندہ میرے سے اب معافی مانگ لے یا اپنی اللہ کے ہاں درخواست اپنی پیش کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا میرے سے جو گناہ ہوا ہے مجھے معاف کر دے۔ اللہ ایسی صورت میں اس کی دی ہوئی درخواست کو فوراً قبول کر لیتا ہے اور اس کے پچھلے گناہ جو گناہ کبیرہ ہے، جو گناہ صغیرہ ہیں، اللہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بچو۔ حقیر سمجھے جانے والے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک وادی میں پڑاؤ کرے۔ معمولی گناہ سے بچتے رہو، کیونکہ وہ آدمی کے نامہ اعمال میں جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ توبہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ توبہ ہمارے کتنے بھی ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں ان سب کو معاف کر دیتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات کی مجھے گارنٹی یا کوئی ضمانت یا کوئی دے گا کہ اللہ اگر میں توبہ کروں تو اللہ میری مغفرت فرما دے گا۔ میں دین کی طرف آنا چاہتا ہوں، میں سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، میں سیدھے راستے پر چلنے کا بہت شوقین ہوں، لیکن میرا ضمیر ہے مجھے اس بات پر ملامت کرتا ہے کہ تو اتنا گنہگار بنتا ہے، یا میں اتنا گنہگار ہوں، یا میں کیسے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں۔ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ میرا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا تو میں ایک لمحہ بھی ضائع کے بغیر سچے دل سے توبہ کر لوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے چند ایک کو بھی ایسے ہی یہ خیال یا اس کے دل میں بھی ایسے ہی آیا تو اس کا یہ وہم جو ہے وہ ایسے ہی دور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب وہ ایک واقعہ جو اسلام قبول کرنے کا ایک واقعہ جو بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عمرو بن العاص اپنا جب اسلام قبول کرنے کا واقعہ تب جو ہے بیان کرتے ہیں تو اس نے بھی یہ واقعہ سن کر سچے دل سے توبہ کر لی کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیں اور میں بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا بیعت کی ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا؟ میں نے عرض کیا میرے پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیا معلوم نہیں کہ اسلام ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی ہم سے چھوٹے بڑے گناہ جو ہم سے ہوئے ہیں ہم ان گناہوں کی معافی مانگیں، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے ان کو معاف کروانے کے لیے ہم نماز جو ہے دعا مانگیں اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے ہمارے جو ہے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بندہ اگر تو دعا میرے سے مانگے، یہ رب دل میں یہ سچے دل سے مانگے کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں،
تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ جو وہ مانگے گا سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کے لیے سچی توبہ کا ہونا ضروری ہے کہ آپ نے سچی توبہ کی ہو تو اللہ، آپ دعا مانگے تو اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کرام کاتبین جو فرشتے وہ تب تک انتظار میں رہتے ہیں کہ شاید یہ بندہ اللہ سے معافی مانگ لے، تب تک ہم اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتے، تب تک وہ فرشتے ہمارے اعمال نامے میں جو ہمارے برائیوں کا اعمال نامہ ہے، جو ہماری اچھائیوں والا جو اعمال نامہ جو وہ لکھتے ہیں، اس میں تب تک وہ غلطی کو نہیں لکھتے، تب تک اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتے۔ اور معافی مانگنے کا جو سلسلہ ہے وہ یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا کہ ہم جو ہم نے گناہ کیا ہے اس کی فوراً سے معافی مانگے، یا اس گناہ کو فوراً سے ہم تسلیم کر لو، شرمندہ ہو کر معافی مانگ لیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی ہم نے معافی نہیں مانگی تو مرنے تک بھی ہم ان گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ ایک دوسری مہلت ہے، پہلی مہلت کہ ہم اللہ سے تب بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تب ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے، اور دوسری مہلت کہ وہ گناہ جو کرام کاتبین جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جو برائیاں لکھنے والے فرشتے وہ لکھ بھی لیتے ہیں، تو مرنے تک اگر ہم ان گناہوں کی معافی مانگ لیں یا اس غلطی کی معافی مانگ لیں جو ہم سے ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگلے پچھلے کتنے بھی گناہ ہیں، صرف ایک سچی توبہ کرنے سے اللہ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، ایک سچی توبہ سے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کوئی گناہ جان بوجھ کر کیا ہے، جان بوجھ کر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور آپ نے جان بوجھ کر گناہ کر دیا ہے اور آپ پھر اس کی توبہ کرنے بیٹھ گئے، تو اس صورت میں اللہ ایسے گناہوں کو معاف نہیں کرتا کہ آپ نے جان بوجھ کر کیا اور پھر اس کی معافی مانگنے کا آپ سوچ رہے ہیں اور آپ سے خود سرزد ہوا ہے۔ لیکن کوشش کیا کریں اپنی زندگی میں اپنا کہ دوسروں کو بھی کہ جو ہم سے گناہ کبیرہ جو گناہ صغیرہ جو ہم سے ہوتے ہیں ان کی فوراً سے ان کی معافی مانگ لیا کریں، اور جانے انجانے میں ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ سب یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ کہ ہم ان سب گناہوں کی اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں گے، ہم بھی اور آپ بھی سچے دل سے اللہ توبہ کرنے سے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی جو ایک ویڈیو ہے پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کا اینڈ ہم ادھر ہی کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔